اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کانا اور نہیں ہے لنفس کسی جان کے لیے ان تموتا یہ کہ وہ مر جائے الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن سے کتاباً لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مؤجلا ہر ایک کا مقررہ وقت۔ تو دیکھیں یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے مر نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جس جگہ پہ انسان کی موت لکھی ہے اس جگہ پہ انسان نے پہنچ جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو موت کا وقت ہے وہ مقرر کر رکھا ہے۔ دیکھیں نا، اسی طرح جب ایک حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماں حمل کے دوران ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس کی حمل کو 4 مہینے گزر جاتے ہیں، تو ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ انسان کی اس بچے کی، ہاں وہ عورت ہے یا مرد ہے، تو اس کے اللہ تعالیٰ 4 چیزیں لکھ دیتے ہیں۔ کیا کہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اور وہ بچہ جو ہے بڑا ہو کے خوش قسمت ہوگا، بدبخت ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور کس زمین پر یہ مرے گا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں انسان کی جو ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلیں گے، جنگ کے لیے نکلیں گے تو ہماری موت ہو جائے گی۔ تو دیکھیں، موت تو آپ کو آنی ہی آنی ہے، وہ تو گھر میں بھی آنی ہے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ نے وقت مقرر لکھا ہے وہ تو ہمارا جب وقت پورا ہو جائے گا تو ہم ایک گھڑی نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ایک قدم اس موت سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ جہاں پہ جیسے ہماری موت لکھی ہے وہ ضرور آنی ہے، تو وہ موت جو آپ کو اللہ کے رستے میں آئے وہ سب سے اعلیٰ موت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو جہاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جہاد کا شوق دلایا جا رہا ہے، بزدل لوگوں کو جہاد کا شوق دلایا جا رہا ہے کہ موت کا اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، تو موت سے نہیں بھاگنا چاہیے۔ ہاں، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ جو ہے ایمان پر فرمائے، کلمے کی حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے، اور اس حالت میں ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے لے کے جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب بھی موت آئے تو ہمیں اچھی موت عطا فرمائے۔ اور دیکھیں، اس میں ایک اور بھی چیز بتائی جا رہی ہے کہ جیسے ایک صحابی تھے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب دشمنان دین کے مقابلے میں، وہ صحابی کا نام ہے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دشمنان دین کے مقابلے میں جاتے اور رستے میں دریائے دجلہ آ جاتا، اور لشکر اسلام جو تھا اس وقت جو تھا تھوڑا سا وہ اس بات سے گھبرا جاتا اور ایک جگہ پہ کھڑا ہو جاتا، تو کہتے ہیں کہ میں یہ آیت کی تلاوت کرتا تھا۔ کون سی آیت؟ یہی آیت، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ آیت جو ہے اس کی تلاوت کرتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ کوئی بھی اپنی موت سے پہلے نہیں مر سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت کی تلاوت کرتا تو دجلہ میں، جو دریائے دجلہ تھا اس میں اپنا گھوڑا ڈال دیتا، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اپنا گھوڑا ڈالتا دریا کے اندر تو میری دیکھا دیکھی وہ جو دوسرے لوگ تھے، یعنی باقی مسلمان جو تھے، وہ بھی اس میں اپنے گھوڑے جو تھے وہ ڈال دیتے تھے۔ تو اس طرح وہ جو دشمن تھا وہ اس کا خون خشک ہو جاتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے دیوانے آدمی ہیں، یہ پانی کی موجوں کو بھی نہیں دیکھتے۔ تو اس طرح پھر دشمن کے دل پر ان کی ہیبت طاری ہوتی اور وہ بھاگ جاتے۔ تو دیکھیں، ہمارا جو دین ہے یہ ہمت کا دین ہے۔ اب دیکھیں، غزوہ بدر ہوا ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ کافر جو تھے 1000 کی تعداد میں تھے اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھوڑی تھی، لیکن انہوں نے ہمت کی، اللہ سے دعائیں کی، ہمت کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے ان کی مدد کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو اصل مدد تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن انسان جب ہمت کرتا ہے، جب کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، اور جو چاہتا ہے ثواب دنیا کا، نُؤْتِیہِ، تو ہم اس کو دیتے ہیں، منہا، اس سے، وَمَن يُرِدْ، اور جو چاہتا ہے ثواب الآخرات، آخرت کا ثواب، نُؤْتِیہِ منہا، تو ہم اس کو آخرت کے ثواب کا حصہ دیتے ہیں، وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو، احسان ماننے والوں کو۔ تو دیکھیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کی مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نیت طلب آخرت کی ہو، کہ اللہ یعنی کہ وہ آخرت کی طلب کرتا ہے، تو اللہ اس کے دل میں
دنیا یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دنیا سے بے نیاز کیا کہ ہرس ہوس یہ ساری چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے. یعنی وہ دنیا کی طلب نہیں کرتا, وہ آخرت کی طلب کرتا ہے اور آخرت کے لیے سارے کام کرتا ہے. کوئی بھی کام ہو وہ آخرت کی نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. لیکن اس کے دل سے ہرس ہوس اور یہ ساری دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے دل سے نکل جاتی ہیں. اور جس کی نیت طلب دنیا کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو محتاجی عطا فرماتے ہیں, یعنی محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں. اور وہ ملنا تو اس کو اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھ رکھا ہے. تو لیکن کیا ہے کہ وہ شخص ایسا ہوتا ہے جو دنیا طلب کرتا ہے, وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایک چیز مل جائے تو اس کے دل میں دوسری چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے, کیا مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے, اور وہ ناشکری کرتا ہے اور وہ بے سکون رہتا ہے. تو یعنی وہ کسی طور پر بھی مطمئن نہیں رہتا اور اس کے دل میں خوف طاری رہتا ہے کہ اچھا یہ تو مل گیا, اب یہ نہ ملا تو کیا ہوگا. یعنی وہ ہر وقت وہ فکر مند رہتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ دنیا ٹھیک ہے, ہم سب کو چاہیے, ہم سب کو دنیا چاہیے, دنیا کی ساری نعمتیں چاہیے, سب کچھ چاہیے, لیکن ہمیں آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثواب دنیا, کے جو چاہتا ہے دنیا کا ثواب تو ہم اسے دنیا کے ثواب میں سے دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ یہ غزوہ احد ہوا ہے تو اس میں پیچھے رہنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے حکم کے خلاف کیا, اور دوسرا اصل چیز جو بنی تھی وہ مال تھا کہ یہ لوگ مال غنیمت کو سمیٹنے میں لگ گئے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ مال ہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مال کی ہرس ہوس لالچ اتنا نہ رکھو کہ یہ تمہیں لے ڈوبے. دیکھیں نا وہ ایک کتنی پیاری مثال آتی ہے کہ ہمیں اس دنیا کے لیے, دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, ہمیں مال کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, مال نہیں ہے ہمارے پاس تو مال کے بغیر بھی ہم جو ہے وہ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال نہیں تھا, لیکن انہوں نے کتنے پیارے صحابہ کرام جو تھے وہ تیار کیے, ان کی کیسی اچھی تربیت کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا بھی, ہر چیز ان کو ملتی بھی تھی, سارا کچھ بھی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ہرس ہوس یہ ساری چیزیں نہیں رکھی تھی. اب دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں ہمارے پاس سارا کچھ موجود ہوتا ہے, سارا کچھ, کوئی کسی ایک چیز کی کمی ہوتی ہے تو ہم اس کا ہی رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں. تو اس طرح انسان بے سکون رہتا ہے. تو آپ دیکھیں غزوہ احد میں پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہوئی تھی, ناکامی کی شکست کی وجہ کیا ہوئی تھی کہ مال کے پیچھے لگ گئے تھے. تو دیکھیں اتنی پیاری یہ بات ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے مال بھی ضروری ہے, اللہ سے وہ بھی مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے, لیکن اگر مال کی محبت اتنی ہمارے دل میں گھر کر جائے کہ ہمیں ہر ٹائم ایک ہی چیز کی طلب ہو اور ہم یہی چاہتی ہوں کہ ہمارا مال بڑھ جائے اور ہمارے دل میں لالچ ہو, ہرس ہو, ہوس ہو, تو یہ پھر ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جیسے کہ کشتی ہوتی ہے, اور کشتی آپ جانتے ہیں کہ پانی کے بغیر نہیں چلتی, کشتی پانی کے بغیر نہیں چلتی. ٹھیک ہے, اور لیکن کشتی کے لیے پانی موضوع ہے, لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمیں اس دنیا کی زندگی میں رہنے کے لیے مال چاہیے, لیکن مال کی محبت, ہرس ہوس, لالچ ہمارے دل میں اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں لے ڈوبے. تو یہ دیکھیں غزوہ احد میں جو پیچھے رہنے کی وجہ کیا بنی تھی کہ یہ لوگ جو تھے مال غنیمت کو سمیٹنے میں لگ گئے تھے, اور جس کی وجہ سے یہ جو فتح تھی یہ شکست میں بدل گئی تھی. اسی طرح دیکھیں ہم سورۃ توبہ جو ہے اس کے اندر آپ پڑھیں گے کہ اس میں بھی ایسی بہت ساری وجوہات بنی تھی کہ کچھ صحابہ کرام تھے یہ پیچھے رہ گئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا تو اس میں بھی صحابہ کرام جو تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے, پکے سچے. منافق تو پیچھے رہ گئے تھے, لیکن کچھ ایسے پکے سچے صحابہ کرام بھی پیچھے رہ گئے تھے, جن میں سے 10 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے 7 نے تو اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا کہ ہم سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہیں نکلے,
تو جب تک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ستونوں سے، یعنی انہوں نے مسجدوں کے ستونوں کے ساتھ، اپنے مسجد کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا تھا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں کھولیں گے تو ہم یہاں سے نہیں کھلیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، آپ کو پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھے اللہ کا حکم نہیں آتا تو میں بھی نہیں کھولوں گا۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ ان کو کھولیں اور ان کی جو ہے توبہ جو ہے وہ قبول فرمائیں۔ تو اس کے یہ 7 لوگ تو ایسے تھے، اور 3 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے اس جرم کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے رسول ہمارے، جیسے ان میں سے ایک صحابی تھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کہ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ہر جنگ میں جاتا رہا ہوں، ہر غزوے میں جاتا رہا ہوں، اور میرے پاس اس سے پہلے نہ اتنا مال تھا، نہ اتنی سواریاں تھی، اب میرے پاس مال بھی تھا، سواری بھی تھی، سارا کچھ تھا، اور میں نے سوچا، میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں جاؤں گا، لیکن میں نہیں جا سکا، اور میری پیچھے رہنے کی وجہ یہ مال ہی بنی۔ تو جب وہ پھر ان کے ساتھ اتنا سختی والا معاملہ کیا گیا، اتنا سختی والا معاملہ کیا گیا کہ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ 50 دن کے بعد۔ دیکھیں آج ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم نا فوراً کہہ دیتے ہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ ان سے یہ جو پیچھے رہ گئے اور اپنے جرم کا اقرار کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ان سے بات نہیں کرنی۔ اتنا آپ واقعہ پڑھیں گے نا سورۃ توبہ کے اندر تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی 50 دن کے بعد توبہ قبول کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ صحابی جو تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ مال جو ہے یہی ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ بنی ہے، تو آپ ہم سے یہ مال جو ہے وہ قبول فرمائیں۔ یعنی اتنا، یعنی یہ اصل جو چیز ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مال دیا ہے، اور مال میں رہتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ، جیسے آپ فرعون کے بارے میں پڑھیں، قارون کے بارے میں پڑھیں کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے کے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مال ہی ان کی تباہی کا ذریعہ